باتیں نہیں سنی ہوں گی جو پاکستان میں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے اسلامک کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کا کام پاکستان کے لیجسلیچر کو یہ ایڈوائز کرنا ہے کہ ان کا جو قانون ہے وہ ایز پر اسلام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایڈوائزری باڈی ہے۔ سب سے بڑی خبر ہے پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے وی پی این یعنی مکمل طور پر بند ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ وی پی این تمام تر پاکستان میں وہ بند کر دیے گئے ہیں، یعنی عملی طور پر پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ پورے پاکستان 25 کروڑ والی آبادی والی نیوکلیر اسٹیٹ کے اوپر ایک کالی چادر ہے، جو کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کالی چادر کسی نے پھینک دی ہے اور گلا گھونٹ دیا اس معاشرے کا۔ گئی ہے۔ جی ہاں، میں پھر دہراتا ہوں، 40 ارب روپے کی جو فائر وال لگائی گئی تھی، میرے پاکستانیوں آپ کو سلام ہے میرا، آپ نے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ثانیہ 9 مئی کے فوٹیجز سامنے لے آئے ہیں اور انہوں نے 9 مئی کے مجرموں کو جلد از جلد سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو وہ کام کر دکھایا جو دشمن 77 برسوں میں نہیں کر سکا۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کا کوئی امپلیمنٹیشن یا یہ فورس نہیں کر سکتی۔ یہ بیسیکلی اس حساب سے آپ کہہ لیں کہ ایک برائب ہے جو مولویوں کو دی گئی، کہ وہ ایک بیٹھے رہتے ہیں، حکومت ان کو پیسے دیتی رہتی ہے، وہ ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، مطلب جسٹ ایک آئی کال اٹ ایز اے برائب، بیکاز اب ان کا کوئی امپلیمنٹیشن کا کردار ہی نہیں ہے، لیکن صرف ایڈوائز کرتے رہتے ہیں۔ ایڈوائز کرنے کے لیے تو کانسٹیٹیوشن موجود ہے، and then you have a Supreme Court judiciary whose job is to tell you whether your law آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ so this is just a bribe، اور یہ مولویوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال موونگ آن، اب انہوں نے کہا، مولویوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی وی پی این جو ہے یہ حرام ہے، وی پی این حرام ہے۔ یہ وہی مولوی ہوتے تھے جو کہا کرتے تھے کیمرے حرام ہے، موبائل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج یہی مولوی اسی موبائل کے ذریعے اپنی بات کرتے ہیں، اسی کیمرے کے ذریعے اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ مولوی آپ اس کو امیجن کر لیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ مولوی آج اسی کیمرے اور موبائل کے ذریعے اپنی بات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ہماری کیا اس میں لاجک ہے۔ انہوں نے کیمرے حرام کیے، موبائل حرام کیے، ٹی وی حرام کیے، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا میسج جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے انہی کیمروں کو کہا کہ اب مجبوری ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مولوی صاحب ہمارے فضل الرحمان، ان سے سوال کیا گیا، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ آج کی سٹوری بتانے لگا ہوں کہ کس طرح ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم نے انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، ہم وی پی این بند کر دیتے ہیں، ہماری اکانومی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی جسٹ امیجن کریں کہ ہماری اکانومی کو کتنا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ ہم اس چیز کا تصور بھی شاید نہیں کر پا رہے کہ جو ہم اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کو جو روکنے سے جو ملینز آف ڈالرز جو ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی پاور بھی تو بچانی ہے۔ بہرحال مجھے یاد ہے کہ مولوی صاحب کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ موبائل کا جو کیمرہ ہے یہ حرام ہے، لیکن کیونکہ یہ مسئلہ ہماری شورا ڈسکس کر رہی ہے، اور شورا کیونکہ اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکی، تو جب تک مختلف قسم کے ویوز آتے رہتے ہیں شورا سے اور کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوتا، تو اتنی دیر تک ہم کیمرے کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکاز ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سو یہ کیمرہ حرام ہے، لیکن کیونکہ علماء کرام کی اوپینینز ڈیفرنٹ ہیں، لہٰذا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وہ صرف اور صرف اسی تناظر میں ہو رہا ہے کہ یہ بندہ مان نہیں رہا، عمران خان مان نہیں رہا۔ یہ مسئلہ سارا جو مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے یہ عمران خان نے کھڑا کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان نے انہیں پکڑ لیا ہے، بالکل پکڑ لیا ہے، انہیں کارنر کر دیا ہے، نہ انہیں راستہ نظر آ رہا ہے، نہ انہیں سمجھ آ رہی ہے، اور پھر ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا نہ صرف پاکستان پر اس وقت پاکستان کے حالات یا حکومت کے اقدامات کے اوپر تھوک رہی ہے، بلکہ بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور بہت سارے صحافی اور بڑے سنجیدہ شخصیتیں اب یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید یہ پاکستان کو کسی خوفناک، اللہ معاف کرے لیکن سانحے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک بہت میسو ڈیبیکل کی طرف، ایک بہت میسو تباہی کی طرف ان سارے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب اس دفعہ جو استعمال ہوا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل،
اسلامی نظریاتی کونسل یعنی پاکستان کے مولویوں نے اپنا کاندھا پرووائڈ کیا ہے, اور کاندھا پرووائڈ کیا کسی کو کہ جناب ہمارے کاندھے کے اوپر آپ پاؤں رکھیں اور رکھ کر جو کرنا کر گزریں. یعنی انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ پاکستان کے اندر وی پی این کا استعمال کرنا غیر شرعی ہے, کیونکہ آپ برائی کو پھیلاتے ہیں, کیونکہ یہ غیر قانونی چیز ہے, لہذا یہ جناب وی پی این پاکستان کے اندر بین کر. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اور گاڑی لے کر آپ مسجد میں نہیں جاتے, کسی اور طرف جاتے تو گاڑی بین کر دیں. یعنی اگر آپ ڈانسنگ کلب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ گاڑی بین کر دیں, چونکہ یہ گاڑی کا استعمال کرتے ہوئے ادھر جا رہا ہے, برائی پھیلا رہا ہے. جب یہ سارا فتویٰ اسلامی نظریاتی کونسل نے جاری کیا ہے, اسی دوران سعودی عرب کے اندر ایک فیشن شو جاری ہے جس کے اندر دنیا بھر کے ماڈلز وہاں پر موجود ہے. میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بڑا اسلامی ملک تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن وہاں پر ایک فیشن شو باقاعدہ سے جاری ہے, اور میں باکو آذربائیجان کے اندر موجود ہوں, یہ بھی اسلامی ملک ہے. یہاں پر آ کر آپ باکو میں آ کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب کیا کیا کہانیاں ہیں, پبز, کلبز, ڈسکوز, یعنی ساری چیزیں, خواتین کا پہننا اٹھنا, اور یہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں, اسلامی تعلیمات بھی دے رہے ہیں, ماشاءاللہ, السلام علیکم, الحمدللہ, یعنی اس سے تو ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. تو ایک غیر معمولی قسم کا فتویٰ ہے. اس کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کا رد عمل فوری طور پر آیا ہے, اور طارق جمیل صاحب نے کہا یہ مکمل طور پر ایک تنگ نظری ہے, یہ مکمل طور پر غلط ہے. طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی فتویٰ دے دیں گے موبائل فون بھی غلط ہے, یعنی آپ موبائل فون, ٹیلی فون بھی نہیں استعمال کر سکتے. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فتویٰ سرکولیٹ کر رہا ہے وہ موبائل فون کے ذریعے کر رہا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے, ٹویٹر کے ذریعے, اور اسی ٹویٹر کو, اسی وی پی این کو یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. چونکہ وداؤٹ وی پی این حکومت نے, چونکہ آفیشیلی پاکستان کے اندر تمام تر وہ سورسز جن تک آپ کی انفارمیشن کی رسائی ہوتی ہے انہیں بند کیا ہوا ہے, لہذا آپ مختلف ورچوئل جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور ان تک آپ رسائی تھرڈ پارٹی کے ذریعے وہاں تک آپ رسائی لیتے ہیں, لیکن وہ بند کر دیے گئے. تو طارق جمیل صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا کہ یہ تنگ نظری ہے, یہ 100% غلط ہے. سو مچ سو کہ اب کمپنی نے وی پی این پہ حملہ کر دیا ہے, کیونکہ فائر وال ناکام ہو گئی ہے. لوگوں نے فری وی پی این سے ہی فائر وال ناکام بنا دی ہے. تو اب وی پی این کو غیر شرعی, غیر اسلامی قرار دے دیا گیا ہے. کمپنی کا عمران خان کے خلاف یہ ایک اور اسلامی ٹچ ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا ہے. حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کے انسداد کرے. متنازعہ گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپ فوری بند کیا جانا چاہیے. انٹرنیٹ یا کسی سافٹ ویئر, وی پی این وغیرہ کا استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود ہو, شرعاً ممنوع ہے. وی پی این کا استعمال اس نیت سے کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے. یعنی حکومت اگر ٹویٹر بلاک کر دیتی ہے تو اگر آپ وی پی این لگا کے اسے ایکسس کرتے ہیں تو اس کو شرعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا. کیا بات ہے, ایز اے کمپنی کا کیا زبردست اسلامک ٹچ ہے. ایک بار تو میں آپ کی عقلوں کو بھی سلام کرتا ہوں. چین اور سعودی عرب سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں, وہ بھی وی پی این کو روک نہیں پائے. آپ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے جو آپ وی پی این بند کر دیں گے؟ وی پی این چلتے رہیں گے. آپ ایک بند کریں گے, دوسرا کھل جائے گا, دوسرا بند کریں گے, تیسرا کھل جائے گا, لیکن یہ چلتا رہے گا. ناظرین, قیدی نمبر 804 اس کے سامنے کیا ڈیل ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. کچھ لوگ جو خبر رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کے سامنے ایک چیز رکھی گئی ہے, بلکہ دو چیزیں رکھی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ آپ یا تو خاموش رہیں اور یہ سیٹ اپ چلنے دیں, دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ پھر ایک قومی حکومت بنتی ہے, آپ اس کا حصہ بن جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی ایک قومی حکومت کا حصہ بن جائے جس میں وزیر اعظم تو کمپنی کا ہو, اہم وزارتیں بھی کمپنی کی ہوں, لیکن آپ کو بھی چھوٹی موٹی وزارتیں دے کے حکومت کا حصہ بنا دیا جائے گا. بتانے والے بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے اس پہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے. ان کا جواب ہے نہیں نہیں نہیں, مطلب میں اس سسٹم کو ہی نہیں مانتا.